بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے جوڈیشنل مجسٹریٹ کی جانب سے جاری عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 2 ہفتے تک معطل کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی بلوچستان نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف درج مقدمہ بلوچستان ہائی کورٹ چیلنج کرتے ہوئے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس ظہیر الدین کاکڑ نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست عمران خان کے وکیل سید اقبال شاہ ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی، جس پر موقف اپنایا گیا تھا کہ بجلی روڈ تھانہ میں مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ جس الزام پر مقدمہ درج ہوا وہ بجلی روڈ تھانے کی حدود ہی نہیں۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ عمران خان کے خلاف ایف آئی آر کو ختم کیا جائے۔ جوڈیشنل مجسٹریٹ کی جانب سے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ معطل کرنے کی بھی درخواست کی گئی۔ جسٹس ظہیر الدین کاکڑ بلوچستان ہائی کورٹ نے جوڈیشنل مجسٹریٹ کی جانب سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 2 ہفتے تک معطل کر دیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 14 مارچ کو نیب ترمیم کیس کی سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی میں تقرریوں سے متعلق کیس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا، جس پر چیف جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ 14 مارچ کو 12:30 پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے سپریم کورٹ میں 69 مختلف اراکین اسمبلی کے مقدمات کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ خصوصی بینچ تشکیل دے دیا، جو 13 مارچ کو اراکین اسمبلی کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے خلاف ٹی-20 سیریز کے لیے کپتان بابر اعظم کو آرام کروائے جانے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغانستان کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کو آرام کرایا جا سکتا ہے، جبکہ ٹی-20 کی قیادت شہنشاہ افریدی کے سپرد کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ پاکستانی اسکواڈ میں اعظم خان، سائم ایوب، احسان اللہ، عماد وسیم اور فہیم اشرف کو اسکواڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ قومی ٹیم 22 مارچ کی شب شارجہ روانہ ہوگی۔ دوسری جانب پاک افغان سیریز کے لیے شیڈول میں گزشتہ روز تبدیلی کی گئی تھی۔ سیریز کا پہلا میچ اب 24، دوسرا 26 جبکہ 27 مارچ کو آخری میچ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ لاہور، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ بہت جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سابق وزیر محمد بشارت راجہ، سیاسی رہنما چودھری نعیم الدین، وسیم الدین وٹائچ اور چودھری اعجاز احمد وٹائچ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پرویز الہی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں 8 مارچ کو زمان پارک میں نگران وزیر اعلیٰ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی خونی تاریخ دہرائی۔ اس خونریزی کا حساب نگران وزیر اعلیٰ کو ہر صورت میں دینا پڑے گا۔ ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 200 روپے کمی ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں روز سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ آل پاکستان جویلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت 200 روپے کمی کے بعد 1,97,500 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 172 روپے کمی کے بعد 1,69,324 روپے ہو گئی ہے۔ ایران اور سعودی عرب نے 2 ماہ کے اندر تعلقات کی بحالی اور دہائی سے بند سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا۔ عالمی خبر رسال ادارے کے مطابق چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی، ایک دوسرے کی ریاستی خود مختاری کے احترام اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے روڈ میپ پر ترتیب دے دیا گیا۔ دونوں ممالک کی سرکاری خبر رسال ایجنسیوں نے بھی سفارتی
سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق کی تصدیق کی۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ سعودیہ عرب اور ایران نے 2001 میں طے پائے جانے والے سیکورٹی تعاون کے معاہدے کو فعال کرنے پر اتفاق کیا، جس کے بعد دونوں ممالک ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں 2 ماہ کے اندر اپنے سفارت خانے کھولیں گے۔